دل والوں کی آنکھوں سے ایک دریا بہائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ واقع کربلا کی معرفت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ یہ نواسے رسول امام حسین اور ان کے اہل بیت کے ساتھ بدترین سانحہ ہے۔ یہ فقط عظمت و کردار کے ڈھب ہوتے ہیں، فیصلے جنگ کے تلوار سے کب ہوتے ہیں، جھوٹ تعداد میں کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، اہل حق ہوں تو 72 بھی غضب ہوتے ہیں۔ میں آپ کی میزبان بطول زہرا قائم ٹی وی کراچی اسٹیشن سے پروگرام ذکر کربلا فکر کربلا میں موجود ہوں۔ آج دوسری محرم کے حوالے سے مزید گفتگو کریں گے اور ہمارے ساتھ ذاکرہ اور مذہبی اسکالر اور بہترین شاعرہ موجود ہیں، جناب ڈاکٹر ثروت اصغری صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو آج دوسری محرم کے حوالے سے ہم آپ سے سوالات کریں گے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ امام حسین کا کیا ارادہ تھا کہ وہ حج خانہ کعبہ میں ہی ادا کریں گے اور وہ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ تشریف لائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محرم الحرام کی جب آمد ہوتی ہے، ظاہر دلوں کی کیفیت کچھ عجب ہو جاتی ہے، اور آج دوسری محرم بھی آ گئی، لہٰذا امام علی مقام رخت سفر اختیار کر چکے ہیں اور امام علی مقام مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ تشریف لا چکے ہیں۔ امام علی مقام چاہتے یہ ہیں کہ حج اپنی زندگی کا آخری حج ادا کر لیں۔ خانوادہ رسالت میں ہمیں حج جیسی عظیم عبادت کا بار بار تذکرہ ملتا ہے، جیسے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے 25 حج پاپیادہ فرمائے ہیں، بالکل ایسے ہی دیگر ائمہ طاہرین علیہ السلام نے بھی حج کی عظیم عبادت کو سر انجام دیا۔ تو امام حسین علیہ السلام فرزند علی و بطول نور نظر رسول الثقلین ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ اس عظیم عبادت کو ایک مرتبہ اور اپنی زندگی میں انجام دے لیں، اور اسی کے لیے امام حسین علیہ السلام 28 رجب کو مدینے سے رخصت ہوئے، اور یہاں تک کہ منزلوں پر منزلیں طے کرتے ہوئے روایت یہ کہتی ہے کہ آپ مکہ معظمہ پہنچ گئے، اور مکہ معظمہ پہنچ کر امام علی مقام نے حج کے احرام کو عمرے سے تبدیل کر لیا۔ یہ ایک بہت ہمیں ایسی فیصلہ کن گھڑی نظر آتی ہے اس واقعہ کربلا میں۔ ابھی تو ابتدا ہو رہی ہے، ابھی تو امام علی مقام کربلا پہنچے ہی نہیں ہے، لیکن راستے میں ہی ہمیں ایسی منزلیں نظر آ رہی ہیں کہ جن کی بنا پر ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ امام علی مقام در حقیقت اس عظیم شہادت کے لیے جسے ہم شہادت عظمیٰ کا لقب دیتے ہیں، امام علی مقام کی پوری تیاری تھی۔ روایت یہ کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے حج کے احرام کو عمرے سے تبدیل کیا، اس لیے تبدیل کیا کہ امام کو حالت احرام میں کچھ ایسے دشمنان خدا، دشمنان رسول، دشمنان اہل بیت نظر آ رہے تھے، ایسے قاتلین نظر آ رہے تھے جو کہ امام حسین علیہ السلام کے قتل کے درپے تھے، اور امام علی مقام نے حرمت کعبہ کو بچانے کے لیے، خانہ کعبہ کی حرمت کو محفوظ رکھنے کے لیے حج کے احرام کو عمرے سے تبدیل کر لیا، اور یہاں تک کہ امام علی مقام خانہ کعبہ سے یعنی مکہ معظمہ سے بھی روانہ ہو گئے۔ بالکل۔ تو اب مجھے اس دوسری محرم کے حوالے سے پوچھنا ہے کہ امام علی مقام کیسے مکہ سے کربلا کی جانب روانہ ہوئے؟ امام علی مقام جب مکہ معظمہ سے رخصت ہوئے تو روایت یہ کہتی ہے کہ یہ سب سے زیادہ اہم جو اس مقام پر ہمیں ایک نقطہ نظر آتا ہے، میں ضرور اس کا تذکرہ کرنا چاہوں گی، وہ ہے دعائے عرفہ۔ دعائے عرفہ ہمارے پاس ایک ایسا شاہکار ہے، وحدانیت کا شاہکار ہے، ایسا امام علی مقام کے خیالات کا مجموعہ ہے کہ جیسے محسوس یہ ہوتا ہے کہ کسی سلطانوں کے سلطان کی بارگاہ میں کوئی فقیر بے نوا، کوئی عاجز، کوئی لاچار کھڑے ہو کر گریہ و زاری کر رہا ہے اور اللہ سے اپنے دل کی باتیں کر رہا ہے، اللہ سے اپنی گفتگو کر رہا ہے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ جب امام علی مقام نے حج کے احرام کو تبدیل کیا تھا تو یہ 8ویں ذی الحجہ تھی۔ 8ویں ذی الحجہ کو امام حسین علیہ السلام رخصت ہوئے ہیں خانہ کعبہ سے، مکہ معظمہ سے، اور آپ نے وہ راستہ اختیار کیا جو کہ عراق کی جانب جا رہا تھا، اور عراق کی جانب روانہ ہوتے ہوئے دامن کوہ
میں امام علی مقام موجود تھے اور وہاں پر آپ نے دعائے عرفہ کے عظیم جملات کو ادا کرنے شروع کیے۔ مجھے یقین ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ان کا عظیم گھرانہ بھی موجود تھے، ان کے اعزہ بھی موجود تھے، ان کے رفقا بھی موجود تھے، ان کے گھر والے بھی موجود تھے، اور ان تمام کی موجودگی میں مجھے یقین ہے کہ امام علی مقام دعائے عرفہ کے جملوں کو پڑھتے جا رہے ہوں گے، تکرار کرتے جا رہے ہوں گے، اور پیچھے پیچھے امام علی مقام کے قافلے کے افراد بھی دعائے عرفہ کی تلاوت کر رہے ہوں گے۔ یہ دعائے عرفہ در حقیقت ہمیں بنیاد کربلا نظر آتی ہے۔ اس دعائے عرفہ میں امام حسین علیہ السلام نے در حقیقت مقصد شہادت کو واضح فرمایا ہے، اور وہ کون سی وجوہات تھیں کہ جن کی بنا پر امام علی مقام نے ترک وطن کیا، اور ظاہر نانا کے دین کو بچانے کے لیے، حرمت کعبہ کو بچانے کے لیے، قرآن کو بچانے کے لیے، شریعت کو بچانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام۔ اچھا، میں یہاں پر ایک بات اور عرض کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں بطول، دنیا کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جس کے آباء و اجداد کی جو چیز ہوتی ہے اس کو اس چیز سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ کسی کے والدین کوئی پراپرٹی میں کوئی گھر چھوڑ دیتے ہیں، کوئی دکان، کوئی مکان، کوئی کارہائے نمایاں چھوڑ دیتے ہیں، تو جو لائق اولاد ہوتی ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے، اس کی دیکھ بھال کی جائے۔ تو یہ وہ مذہب اسلام تھا کہ جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتھروں پہ پتھر کھائے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کے سر پر کوڑا پھینکا گیا، اور یہ وہی دین اسلام تھا کہ جس کی حفاظت کے لیے خود مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کتنی جنگیں لڑیں۔ یہ وہی دین اسلام تھا کہ جس کی حفاظت کے لیے خود جد شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا نے اتنے آنسو بہائے کہ فاطمہ زہرا فرماتی ہیں کہ بابا آپ کے بعد مجھ پر اتنے مصائب پڑے کہ اگر وہ روز روشن پر پڑھتے تو تاریک سے حراتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ تو اس مذہب اسلام کے واسطے حسین ابن علی نہ اپنا گھر چھوڑتے تو کون چھوڑتا؟ اس مذہب اسلام کے واسطے حسین اپنا وطن نہ چھوڑتے تو کون چھوڑتا؟ اس مذہب اسلام کے واسطے حسین 8ویں ذی الحجہ کو حج کے احرام کو عمرے سے تبدیل نہ کرتے تو بھلا کون کرتا؟ لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے حج کے احرام کو عمرے سے تبدیل کرتے ہوئے خانہ کعبہ سے رخصت ہوئے، اور خانہ کعبہ سے رخصت ہوئے امام حسین علیہ السلام نہ صرف یہ کہ مکہ معظمہ سے رخصت ہوئے، بلکہ امام علی مقام نے وہ عظیم سفر اختیار کیا کہ جسے ہم سفر کربلا کہتے ہیں۔ بے شک، بہت شاندار آپ نے تفصیل بتائی۔ اسی کو سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم بریک پہ جاتے ہیں، بریک کے بعد ہم آپ سے آ کے دوبارہ مزید گفتگو کرتے ہیں۔ وقفے سے واپس آتے ہوئے ہم دوبارہ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور مزید سوالات کرتے ہیں جناب ثروت عسکری صاحبہ سے۔ میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ کی چھت سے حضرت عباس علمدار نے ایک خطبہ دیا تھا، تو آپ ہمیں اس کے بارے میں پلیز بتائیں۔ یہ وہ عظیم خطبہ تھا جو کہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے دیا جب امام علی مقام نے رخت سفر اختیار کیا اور حج کے احرام کو عمرے سے تبدیل کیا۔ تو تاریخ کہتی ہے کہ حضرت عباس علمدار خانہ کعبہ کی چھت پر تشریف لے گئے، اور آپ کا یہ وہ عظیم خطبہ تھا کہ جس میں ہم جب بھی حضرت عباس علمدار کے متعلق بات کرتے ہیں، کبھی ان کی وفا پر بات کرتے ہیں، کبھی ان کی شجاعت پر بات کرتے ہیں، کبھی علمدار لشکر حسین ہونے پر بات کرتے ہیں، کبھی سقائے سکینہ پر بات کرتے ہیں، کبھی جناب زینب کے دل کی ڈھارس پر بات کرتے ہیں، کبھی حضرت عباس علمدار کی موجودگی سے جو فضا ڈھارس کی خیمے میں قائم تھی، کبھی ہم اس پر بات کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم حضرت عباس علمدار کی خطابت پہ بات نہیں کرتے۔ ہمیں اس پر بھی ضرور بات کرنی چاہیے، اس لیے کہ حضرت عباس علمدار جس وقت خانہ کعبہ کی چھت پر تشریف لے گئے، یعنی اب تک جب تک مدینے سے چلے تھے تب تک انتظام و انصرام کی ذمہ داری قافلے کی حضرت عباس علمدار کے حوالے تھی، اور خطبات امام حسین علیہ السلام دے رہے تھے۔ آج یہ تبدیل ہوتا ہمیں نظر آیا کہ آج قافلے کی روانگی کا انتظام و انصرام خود امام حسین علیہ السلام اہتمام کر رہے ہیں، اور حضرت عباس علمدار نے ایک عظیم خطبہ ارشاد فرمایا، اور وہ عظیم خطبہ کی
جس میں امام حضرت عباس علمدار نے دو خاندانوں کا کمپیریزن کیا، موازنہ کیا، مطابقت کی کہ کیسے یہ ممکن ہے کہ تم ان کا موازنہ ان سے کرتے ہو۔ ان کا موازنہ کن سے کرتے ہو؟ یعنی ایک جانب شجرہ طیبہ کی بات ہے اور ایک جانب شجرہ خبیثہ کی بات ہے۔ شجرہ طیبہ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک گھرانہ، اور شجرہ خبیثہ وہ ہے کہ جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہمیشہ درپے آزار رہا، ہمیشہ ان کی لیے مشکلات میں اضافہ کرتا رہا، یہاں تک کہ ہمیں تاریخ میں وہ جملے نظر آتے ہیں کہ بنو ہاشم کے لیے کوئی وحی نہیں آئی اور یہ حکومت حاصل کرنے کا ایک ڈھونگ تھا، ایک بہانہ تھا۔ تو وہ شجرہ خبیثہ ہے۔ تو ہمیں جب موازنہ نظر آتا ہے، مطابقت نظر آتی ہے، تو اس میں حضرت عباس علمدار نے فرمایا کہ کہاں وہ گھر کہ جس گھر سے نماز کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، قرآن کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، تسبیح و تحلیل کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، اور کہاں وہ گھر کہ جہاں سے رقص و موسیقی کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، ناچ اور گانے کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ حضرت عباس علمدار کتنی خوبصورتی سے موازنہ اور مطابقت فرما رہے ہیں کہ وہ اور گھرانہ ہے، یہ اور گھرانہ ہے۔ جس طرح کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ صغیرنا و کبیرنا سواء، کہ دیکھو ان کا موازنہ ہم لوگوں سے ہرگز نہ کرنا، تمہارے گھر اور ہیں، دنیا والوں کے گھر اور ہیں، دنیا داروں کے گھر اور ہیں، ہمارا گھرانہ اور ہے۔ تمہارے یہاں بچے بچپن میں کھیل کود کیا کرتے ہیں، جوان جوانی میں لہو و لعب میں مصروف رہتے ہیں، اور بوڑھے بڑھاپے میں نماز روزہ کر کے آخرت کی تیاری کیا کرتے ہیں، لیکن ہمارا گھر وہ ہے کہ جہاں پر بچے سے لے کر بڑے تک سب کے سب قائم اللیل ہوتے ہیں، صائم النہار ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ عظیم خطبہ ہے حضرت عباس علمدار کا جو کہ آج تک تاریخ میں موجود ہے، اور جو کہ حضرت عباس علمدار کی خطابت کا فصاحت اور بلاغت کا ایک عملی ثبوت ہے۔ سبحان اللہ، کیا شاندار آپ نے تفصیل بیان کی ہے۔ اور میں مزید آپ سے سوال کروں گی کہ امام حسین نے خانہ کعبہ سے رخصت کیسے اختیار کی؟ یہ بہت دل کو تڑپا دینے والا مقام ہے بطول، اس لیے کہ میرے اور آپ جیسے جب عام مسلمان جاتے ہیں اللہ کے گھر خانہ کعبہ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، تو ان کی تمنا یہی ہوتی ہے کہ کوئی عبادت نہ رہ جائے، کوئی نماز نہ رہ جائے، کوئی دعا نہ رہ جائے، ہم آئے ہیں اللہ کے گھر پہ تو کم از کم جو کچھ کر سکتے ہیں میکسیمم وہ کر لیں۔ تو سوچئے تو صحیح کہ خود رسول کا نواسہ حسین، دین جن کے گھر میں آیا، قرآن جن کے گھر میں آئے، شریعت جن کے گھر میں آئی، احکام جن کے گھر میں آئے، مسائل اور وسائل جن کے گھر میں آئے، وہ حسین ابن علی جانتے ہیں کہ یہ آخری رخصت ہے، یہ آخری عبادت ہے۔ تو امام علی مقام کیا حج مکمل نہ کرنا چاہتے ہوں گے، لیکن حرمت کعبہ کو بچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے حج کے احرام کو عمرے سے تبدیل کیا۔ مجھے یقین ہے کہ جب آخری طواف کعبہ کے لیے حسین علیہ السلام آئے ہوں گے اور جس وقت طواف کعبہ کر رہے ہوں گے، اللہ کے گھر خانہ کعبہ پر نظر پڑ رہی ہوگی، تو امام علی مقام کے دل میں خیال آ رہا ہوگا کہ اے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ جب اینٹوں پر اینٹیں رکھ رہے تھے تو آپ دعائیں کر رہے تھے کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی، پروردگار میری اولاد کو، میری ذریت کو اس خانہ کعبہ میں قیام پذیر کر دے۔ اور آج میں آپ کا فرزند کس عالم غربت میں خانہ کعبہ سے رخصت ہو رہا ہوں۔ اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے 7 چکر طواف کعبہ کرنے کے بعد 2 رکعت طواف واجب کی نماز پڑھنے کے لیے مقام ابراہیم پر آئے ہوں گے، حضرت ابراہیم کے پیروں کے نشان پر نظر پڑی ہوگی، اور حضرت امام علی مقام کو یاد آیا ہوگا کہ اے جد ابراہیم علیہ السلام، آپ کو اس اللہ کے گھر سے کتنی عظمتیں اور منزلتیں عطا ہوئیں، لیکن حسین اس خانہ کعبہ سے اس عالم غربت میں رخصت ہو رہا ہے۔ اس کے بعد طواف کعبہ کرنے کے لیے آخری عمرہ ہے حسین کی زندگی کا، سعی کے لیے صفا اور مروہ پر گئے ہوں گے، اور جب صفا اور مروہ کے 7 چکر لگا رہے ہوں گے تو یقیناً امام نے پلٹ کر رباب کو دیکھا ہوگا، رباب کی آغوش میں 6 مہینے کا بچہ دیکھا ہوگا، اور اس وقت امام حسین کے دل میں خیال آیا ہوگا کہ اے اماں ہاجرہ، اسماعیل کے ایڑیاں رگڑنے پر چشمہ زمزم جاری ہو گیا، لیکن میرا علی اصغر مقتل کربلا میں پیاسا ذبح کر دیا جائے گا۔ یقیناً
کربلا سے امام حسین کی رخصت بڑی قیامت کی رخصت ہے، اور منزلوں پر منزلیں طے کرتے ہوئے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام عازم کربلا ہیں، عازم عراق ہیں، کربلا کی جانب پہنچ رہے ہیں۔ میں یہاں پر اور کیا کہوں کہ سوائے اس کے کہ جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام راستے میں ہیں کہ ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ السلام علیکہ یا حسین بن علی، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام رک گئے، کس نے سلام کیا؟ معلوم یہ ہوا کہ اسیر کوفہ حضرت مسلم نے سلام کیا ہے، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے بس اسی منزل پر رقیہ کو بلایا اور رقیہ کو گود میں بٹھایا، سینے سے لگایا اور کہا کہ زینب جو گوشوارے لے کر آئی تھیں وہ گوشوارے دے دو مجھے، اور جناب زینب کبریٰ نے وہ گوہر پہنائے۔ سامنے 4 برس کی بچی سکینہ کھڑی دیکھ رہی ہے، اور سکینہ کہہ تو سکتی ہے کہ جب بابا مارا جائے، بچہ یتیم ہو، تو اس کے رخساروں پر اس کو کانوں میں گوہر پہنائے جاتے ہیں، مگر سکینہ کے پیش نظر کربلا تھی۔ حسین کو کربلا یاد ہے کہ جب سکینہ یتیم ہو گئی تو کانوں میں گوہر پہنائے نہیں جائیں گے بلکہ کانوں سے گوہر چھینے جائیں گے، رخساروں پر تماچے مارے جائیں گے، پشت پر تازیانے مارے جائیں گے۔ کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا، دل والوں کی آنکھوں سے ایک دریا بہا